بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو، کیوں تم ملاتے ہو حق بات کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق بات کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقالت طائفة، اور کہا ایک جماعت نے، ایک فرقے نے اہل کتاب میں سے، آمنو کہ ایمان لے آؤ، مان لو، بالذی اس کو، انزل علی الذین آمنوا جو اترا ہے مسلمانوں پر، وجہ النہاری دن کے آغاز میں، دن چڑھے، وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور انکار کر دو دن کے آخر حصے میں، یعنی صبح مومن ہو جاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پھر جائیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ مانو مگر اسی کی جو تمہارے دین پر ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اگر یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ دے دیا جائے، اور وہ کسی اور کو بھی کیوں مل گیا، او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جو غالب کیوں آ گئے تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضیلت فضل اللہ کا ہے جس پر وہ چاہے، اللہ کی بڑائی ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب، تم کیوں حق اور باطل بات کو آپس میں گڈ مڈ کرتے ہو، ملاتے ہو، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو۔ ایک جماعت، ایک فرقہ اہل کتاب میں سے جو ایمان لاتے اور یہ کہتے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو مومنوں پر نازل ہوا ہے دن کے آغاز میں، اور کافر ہو جاؤ دن کے آخر حصے میں، یعنی اس طرح سے کرو کہ صبح کے وقت تم ایمان لے آؤ اور شام میں کافر ہو جاؤ، تاکہ اس طرح کی حرکت کرنے سے جو اہل ایمان ہیں، جو کمزور اہل ایمان ہیں، تو وہ دین سے پھر جائیں اور دین سے ہٹ جائیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ دین جو ہے یہ صحیح دین نہیں، اسی لیے اہل علم سے پوچھ کے اور اس طرح سے کہ ہمیں تو کوئی نبی آنے کی بشارت نہیں ملی، اور ایمان پہ سے ہٹ گئے۔ تو یہ اہل ایمان کی خیانتیں ہیں، اہل ایمان کی چالاکیاں ہیں کہ صبح کے وقت بظاہر مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں، شام کو یہ کہہ کر کہ ہم تو اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء سے تحقیق کرنے پر ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ کوئی نبی نہیں ہے جن کی بشارت دی گئی، اور پھر اس طرح سے اسلام سے پھر جایا کریں، تو نتیجہ ہوگا کہ ضعیف الایمان جو ہے ہماری یہ حرکت دیکھ کر اسلام سے پھر جائیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اس مذہب میں کوئی عیب ہے، نقص ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود مسلمانوں کے سامنے جا کر نفاق سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ اس طرح سچ مچ مسلمان نہیں بن گئے، بلکہ یہ بدستور یہودی ہی ہیں، اور سچے دل سے انہی کی بات مان سکتے ہیں جو ان کے دین پر چلتا ہو، الا لمن تبع دینکم، جو ان کے دین پر یہ نہیں مومن ہوتے، مگر نہیں ایمان لاتے، مگر اسی کی جو ان کے دین پر چلتا ہے۔ تو اور شریعت موسیٰ کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض نے تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اس کے یہ معنی کیے کہ ظاہری طور پر جو ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو مسلمان بتاؤ، اور محض ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہارے دین پر چلنے والے ہیں یہ تدبیر کرو، اور ہمیں اس تدبیر سے اپنے مذہب کی حفاظت مقصود ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان نہ بن جائے، یا جو بن چکے ہیں وہ اس تدبیر سے واپس لوٹ جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہدایت تو اللہ کے دینے سے ملتی ہے، جس کے دل میں اللہ نے ہدایت کا نور ڈال دیا وہ تمہارے ان فریب سے، ان چال بازیوں سے گمراہ نہیں ہوگا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اہل کتاب کی مکاریوں کا ہی سبب، یعنی محض وہ یہ سب چیزیں حسد اور جلن کی وجہ سے کرتے
کہ دوسروں کو اس طرح کی شریعت اور نبوت رسالت کیوں دی جا رہی ہے جیسے پہلے تم کو دی گئی تھی؟ مذہبی دینی جدوجہد میں دوسرے لوگ تم پر کیوں غالب آ رہے ہیں، آگے نکل رہے ہیں، خدا کے آگے تمہیں جو ہے وہ ملزم کہہ رہے ہیں؟ یہود ہمیشہ اس خیال کی اشاعت کرتے رہے تھے کہ دنیا میں تنہا ہماری ہی قوم علم شریعت کی جو ہے وہ رہے گی۔ توریت ہم پر اتری ہے، موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر ہم میں آئے ہیں، پھر عرب کے امیوں کو اس فضل و کمال سے کیا واسطہ؟ ایوت احد مثل ما اوتیتم، کیوں دیا جائے ایسا کسی ایک کو بھی جو ہمیں دیا گیا؟ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑیں اللہ رب العزت کے سامنے، یا جیسا کچھ کیوں وہ غالب آ جائیں تمہارے رب کے آگے؟ یحاجوکم، غالب آ جائے تمہارے رب کے آگے۔ کہہ دیجیے بے شک فضیلت بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے بعضے ایسے ہیں کہ اگر امانت رکھی جائے ان کے پاس ایک ڈھیر سونے کا بھی، قنطار کہتے ہیں سونے کے ڈھیر کو، یؤدیہ الیک، تو وہ لوٹا دیں گے تیری طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّیہ إِلَيْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیہ قَائِمًا، اور بعضے ان میں سے ایسے ہیں کہ اگر ان پر امانت رکھی جائے ایک دینار بھی، ایک سکہ بھی، تو نہیں وہ اس کو لوٹائیں گے تیری طرف مگر یہ کہ جب تک تو کھڑا رہے ان کے سر پر، ما دمت علیہ قائمہ، کھڑا رہے ان پر برابر۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راہ، کوئی رستہ۔ ویقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ بات، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جو کوئی پورا کرے گا عہد کو، واتقا، اور ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ پسند کرتا ہے متقین کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، وایمانہم ثمنا قلیلا، اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی بدلہ آخرت میں ان کے لیے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامت، اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف، نظر نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کو سونے کا ڈھیر بھی رکھوا دیا جائے تو وہ اس میں بالکل خیانت نہ کریں، یعنی سب برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ ایمانت دار ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی دے دیا جائے تو پھر برابر اس کے سر پہ کھڑا رہے، پھر وہ ادا کرے۔ اہل کتاب کی دینی خیانت اور نفاق کا سلسلہ جو ابھی ذکر ہوا، پھر دنیاوی خیانت کہ جو لوگ چار پیسے پہ نیت خراب کر لیں، ایمانت داری نہ کر سکے، تو ان سے کیا توقع ہے کہ دینی معاملات میں وہ امین ثابت ہوں گے؟ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک اشرفی بھی امانت رکھی جائے تو وہ تھوڑی دیر بعد مکر جائے، اور جب تک تقاضا کرتا رہے، ہر وقت ان کے سر پر نہ کھڑا رہے، پیچھے کرنے والا ان کے نہ ہو کہ ہمیں ادا کی جائے، تو وہ امانت ادا نہ کرے۔ اور سب کا حال ایسا نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس سونے کا ڈھیر بھی رکھا دیا جائے تو ایک رتی بھی خیانت نہ کرے۔ آگے اہل کتاب کا ایک ایک جھوٹ بتایا، یعنی ذالک بأنہم قالوا، وہ اس لیے یہ کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی امیوں کو ہم پر کوئی راستہ نہیں، کہ عرب کے امی جو ہمارے مذہب پر نہیں، ان کا مال جس طرح بھی ملے وہ روا ہے، وہ جائز ہے۔ غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت کی جائے تو کچھ گناہ نہیں، خصوصاً وہ عرب جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان بن گئے، اللہ نے ان کا مال ہمارے لیے حلال کر دیا، یعنی جان بوجھ کر اللہ کی طرف وہ یہ نعوذ باللہ جھوٹی بات منسوب کرتے ہوئے، یقولون علی اللہ الکذب، اور وہ کہتے اللہ پر یہ جھوٹی بات، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے۔ وہ امانت میں خیانت کرنے کی اللہ نے ہرگز ان کو اجازت، کسی کو بھی اجازت نہیں دی، اور آج بھی اسلامی فقہ کا یہی مسئلہ ہے کہ مسلم ہو یا کافر، کسی کی امانت میں خیانت جائز نہیں۔ آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، جو کوئی اوفا بعہدہ، پورا کرے عہدوں کو اور اللہ سے ڈرے تو اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے جائز عہد پورے کر لے اور اللہ سے ڈر کر تقوی کی راہ چلے، یعنی فاسد خیالات اور برے اعمال، پست اخلاق سے پرہیز کرے، اسی سے محبت
کرے اللہ سے ہی، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور اللہ بھی اسی سے ہی محبت کرتا ہے، اور اس میں ایمانداری کی خصلت بھی آ گئی۔ بے شک وہ لوگ جو مول لیتے ہیں اللہ کے قرار کو، اللہ کے عہد کو، اور اپنی قسموں پر ایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول، ان کا کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ ان کو قیامت میں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا کے تھوڑے فائدے کو لے کر اللہ کے عہد اور آپس کی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، نہ باہمی معاملات درست رکھتے ہیں، نہ اللہ سے جو بھی قول قرار کیا تھا اس پر قائم رہتے ہیں، بلکہ مال کی حرص میں احکام شریعہ کو بدلتے ہیں، اور جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں، ان کا انجام آگے ذکر ہے۔ یہ یہود میں صفت تھی کہ اللہ نے ان سے اقرار لیا تھا اور قسمیں دی تھیں کہ ہر نبی کے مددگار رہنا، پھر غرض دنیا کے لیے وہ پھر گئے، اور جو کوئی جھوٹی قسم کھائے دنیا لینے کے واسطے اس کا یہی حال ہے۔